ایک شیشے کے گلاس میں پانی بھر لیں، بارش کا پانی ہو اچھی بات ہے، زمزم کا پانی ہو، ورنہ جو پانی میسر ہو، اس پہ یہ دم شدہ موتی ڈالیں گے، گلاس کو نیچے سے پکڑیں گے، اوپر سے نہ پکڑیں تاکہ انگلیوں کا عکس اس میں نظر نہ آئے، پیندے سے پکڑیں، انگلیوں پہ گلاس کو اٹھائیں، شیشے کا گلاس ہو، پانی ڈالیں، پھر یہ موتی ڈال دیں، اس گلاس کو مسلسل دیکھنا ہے۔ میں نے ایک دفعہ اس سے ملتا جلتا عمل ایک چینل میں بتایا تھا، ایک چینل میں، ایک ٹی وی چینل تھا، تو میرے ساتھ بیٹھے تھے، ایسے اچانک آئے، میں نے کہا گلاس لے آئے، اور یہ میں نے عمل بتایا تھا، جو دنیا نے اس سے فائدہ پایا، جو مخلوق نے اس سے فیض پایا۔ شیشے کا گلاس ہو، پانی ڈالیں، موتی ڈالیں، گوتی کو اور گلاس کو مسلسل دیکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے، یا سمیع یا بصیر۔ یا سمیع، یہ اللہ کے دو نام ہیں، اس میں بڑی طاقت ہے، اور گلاس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے، آپ کو گلاس کے اندر نظر بد، حاسدین، جادو، چیزیں، نقشے، پوری دنیا نظر آئے گی۔ جتنا یقین سے پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا، اور گلاس کے اندر ساری دنیا اور سارا منظر واضح ہوگا، بعض کو جلدی بعض کو دیر میں، جتنا یقین اور پڑھنے کی طاقت اور جتنا اللہ پہ اعتماد ہوگا اتنا زیادہ اس کا نفع اور اس کا کمال ملتا ہے۔ موتی اندر ہوگا، گلاس میں پانی کو توجہ سے دیکھیں گے اور یا سمیع یا بصیر پڑھیں گے، آپ کو وہ دنیا ملے گی، وہ شبیہیں، وہ شکلیں، وہ چیزیں، کائنات جو سوچ نہیں سکتے، جو دل میں تھا کہ میں دیکھوں وہ صحیح ہر چیز ملے گی۔ یا سمیع، ساری کائنات کے سننے والے، ساری کائنات کے سننے والے، دکھ سننے والے، غم سننے والے، اللہ تو جانتا ہے میرے دکھ کیا ہیں، میرے غم کیا ہیں، میرے روگ کیا ہیں، میری، اور یا بصیر ہو، اے اللہ تو میرے سارے کے سارے غم، میرے دکھ تو جب دیکھ بھی رہا میں کس حال میں ہوں، اور میرے مسائل کیا ہیں، میری مشکلات اللہ کو دکھا رہے ہیں۔ بس جب یہ عمل کر چکے، اس موتی کو علیحدہ رکھ لیں، اس پانی کو چسکی چسکی گھر کا ہر فرد پیے، کمال ہے۔ اور اس موتی کو پرس میں رکھیں، سرہانے رکھیں، تھیلی میں رکھیں، کہیں بھی رکھیں زندگی میں، اور یہ عمل ہفتے میں ایک بار، دو بار، کم از کم ہفتے میں ایک بار کر لیا کریں، تاکہ تسلسل اور اس کی برکات نہ ٹوٹے، اور یہ عمل ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ ایک چیز ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں، سورۃ والسماء والطارق کی جو آخری آیات ہے نا، یہ ہانڈی کا عمل ہو، ایک کتے کی کھوپڑی بھی عمل ہوتا ہے، یہ جتنے بھی شہر کے کوڑے کے ڈھیر ہیں نا، یہاں کچھ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، مرے ہوئے کتے گل جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، ان کی کھوپڑیاں ضرور لیتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور بڑی مہنگی بکتی ہیں۔ دوسرا بندر کی کھوپڑی کا عمل ہے، بندر کا تو باقاعدہ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میں بندر لیتا ہوں، اس کو بے ہوش کر کے اس کا سر اڑا دیتا ہوں، اس کا جسم دفن کر دیتا ہوں، پھر اس کا سر مٹی میں کچھ کیمیکل ملا کے ڈال کے، تاکہ جلدی اس کا سر، اس کی صرف کھوپڑی ہو، کھوپڑی چاہیے، کھوپڑی۔ خنزیر کی کھوپڑی کا عمل، ہاں وہ زبردست ہے، اس پہ بڑا کالا جادو ہوتا ہے۔ میرے پاس تو زندگی میری گزری انہی مسائل کو، آج بھی طالب علم ہوں، پہنچی سرکار تو ہوں نہیں، تو انہی مسائل کو سلجھاتے سلجھاتے اللہ کے کلام کی برکت سے۔ اچھا، اگر یہ کالا جادو ہے بھی صحیح، تو سورۃ والسماء والطارق، سورۃ الطارق جو ہے، اس کی جو آخری آیات ہے نا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، صرف 25 بار، صرف 25 بار۔ اچھا، میری کوشش ہوگی آسان سی چیزیں بتا، آسان، اور وہ اتنا لمبا نہیں، اس میں جو ہے وہ 3-4 آیات، 2 آیات، 3 آیات۔ یہ گھر میں آگ لگی نہ جھگڑوں کی، اولاد کی نافرمانی کی، نشہ آخری حد تک ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے میں نیٹ کا نشہ، شراب کا، افیون کا، ہیروئن کا، شیشے کا، آئس کا، فلاں فلاں۔ اگر گھر میں سکون، زندگی میں چین، نشے کی نجات اور زندگی میں جادو کے وار سخت ترین ہے، یہ 25 بار ہر نماز کے بعد۔
ہر نماز کے بعد اول آخر ایک بار درود پاک، ورنہ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا، صبح شام پڑھ لے، گھر کا ایک فرد پڑھ لے اور گھر کے جتنے زیادہ افراد پڑھ لے. ارے اللہ اکبر، بڑی طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور. تو اس سے بھی یہ سارے جادو اور سارا کچھ. اب اس کے معنوں میں نے دیکھا، انہم یکیدون کیدا واکیدو کیدا، شیطان قید کہتے ہیں مکر کو. ایک کتاب ہے قید الشیطان عند الموت الانسان، موت کے وقت شیطان کے کیا مکر و فریب ہوں گے کہ وہ اس کو ایمان چھیننا چاہے گا آخری وقت، تاکہ کلمہ نصیب نہ ہو. ارے آخری وقت کلمہ نصیب نہ ہو، ساری زندگی دا کھٹیا وٹیا ختم ہو جائے. ڈاؤن دا ڈرین. ٹھیک، تو یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک شیطان تیرا مکر ہے اور ایک اللہ کی تدبیریں ہیں. میرے رب کی تدبیروں میں شیطان غالب نہیں آ سکتا. واللہ غالب علی امرہ، ارے اللہ اکبر، میرا اللہ کا امر غالب ہے. یہ آیت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے. اور یہ آپ کو صبح شام وظائف میں یہ زندگی کا معمول بنا لیں. جو کہتا ہے نا میرے گھر میں آگ لگی ہے جھگڑوں کی، اولاد کی نافرمانی ہے، یا جو خاتون کہتی ہے کہ میرے شوہر کے کہیں اور تعلقات ہیں، یا نیٹ کی دنیا میں میاں شوہر بیٹا بیٹی کوئی کھویا ہوا ہے، جا یو شخص چاہتا ہے میری تنہائیاں پاک ہو جائیں. مولا جب اس دنیا سے جاؤں، جس طرح میرا کفن سفید ہے ایسے میرا من بھی اور میرا دل بھی سفید ہو، میری تنہائیاں پاک ہو جائیں. اس کے لیے زبردست چیز ہے، وہ بہت کمال چیز ہے. اچھا، سانپ کے ڈسے کا علاج ہے، بچھو کے ڈسے کا علاج ہے یہ آیت. اسی آیت ہاں، بھیڑ کے ڈسے کا علاج ہے. آپ پڑھ کے پھونک مارتے ہیں، لعاب لگا لیں. بہت کمال آیتیں ہیں، بہت کمال آیتیں. اچھا، لاسٹ ٹائم جو آپ تشریف لائے تھے تو ایک ہم نے ہمارے آفس کے گراج میں ایک کالی بلی تھی، تو آپ نے اس کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائیں. ہم تو اس کا مذاق بناتے ہیں کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو اس میں، لیکن وہ آپ بتائے تھے کہ نہیں، اس میں بہت میتھ ہے، بڑی سٹوری ہے. کالا کتا اور کالی بلی میں فرق ہے. اللہ کے حبیب میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ مسجد بنائی، جو آج مسجد نبوی شریف ہے. جی جی ٹھیک ہے. جی. اور کچھ مہمیں چلائیں. ان میں ایک مہم تھی کتے مار. اچھا، کتوں کو ختم کرو اور بلیوں کو تحفظ دو. بلیوں کو تحفظ دو اور کتوں کو ختم کرو. میرے حضور نے بلیوں سے محبت کی. پھر حضور نے فرمایا اب چھوڑو، اب جو کالا کتا نظر آئے اس کو ختم کرو. شیاطین، کالے شیاطین ہمیشہ کالے کتے کی شکل میں آئیں گے. ارے ہمارے یہاں کتمیر کا عمل ہے. کتمیر، اصحاب کہف کے کتے کا نام کتمیر تھا. کتمیر، جی بالکل. میں اصحاب کہف کے نام پڑھتا ہوں: الہی بحرمت یملیخا، مکسل مینا، کشف تب یونس، ازرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس، وقلبہم کتمیر. میں ترکیہ میں ایک شہر ہے تارسس، اس کی غار ہے، وہاں گیا ہوں. اصحاب کہف کی غار ہے. ارے اللہ اکبر. ابھی میں ستمبر میں گیا تھا 22 میں. تو ہاں، کالے کتے کی بات چل رہی تھی ہماری. تو کتمیر کی ایک دعوت ہوتی ہے، وہ ایک لمبا عمل ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں. کالا کتا. اب بات چلی ہے کالی بلی کی. جی جی. میرے حضور نے بلیوں کو پسند فرمایا. ایک صحابی تھے، ان کا نام عبد الشمس تھا، شمس کا بندہ. حضور نے رکھا عبداللہ، اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ. ان کے پہلو میں بلی تھی، وہ بلیوں سے محبت کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا او بلیوں کا باپ ابو ہریرہ، یا ابا ہریرہ. اور اس کے بعد سے ان کا نام کوئی نہیں جانتا، ابو ہریرہ سارے جانتے. تو بلیوں سے محبت. آج بھی حرم میں، مکی مدنی حرم میں، مکہ بلیاں موجود ہیں. اور یہ جو کالی بلی ہے نا، کالی بلی، اب یہ کالی بلی کاٹ جائے، راستہ کاٹ جائے، نہیں. بلیاں، اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں بلیاں بولتی ہیں، کہ جی بلیاں بولتی ہیں، بڑی بڑی انوکھی آوازیں نکالتی ہیں. اللہ نے ان کی افسائش کا نظام رکھا ہے، ان کے نر اور مادے ملنے کی ترتیب رکھی ہے، اس وقت کی آوازیں ہوتی ہیں اور یہ خاص موسم میں ہوتی ہیں. لیکن یہ خوف اور دہشت نہیں ہے کہ بلی بول رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بول رہی ہے بلی، بلی سے محبت کرو، بلی کو کھانا دو. ایک عمل اور بتا دوں بلی کا، اور یہ میرے پاس اس کے مستند حوالے موجود ہیں. بعض اوقات انسان ناواقفیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں یہ کہاں سے لائے. بالکل. آپ جانداروں کو اعمال کا ہدیہ کریں اور انہیں دعاؤں کا کہیں. جانداروں کو جو بے زبان ہے، کلمہ پڑھ کے ایک دفعہ دے دیں،
فرمایا جو کسی مرحوم کو ایک دفعہ کلمہ دیتا ہے، صاحب قبر کو، کوئی بھی ہے، پیارا ہے، قرض عزیز ہے، اور میں اللہ 4000 نیکیاں قبر میں داخل کرتے ہیں، 4000 گناہ معاف کرتے ہیں، 4000 درجے بلند کرتے ہیں، اور 4000 مغفرت اور رحمتیں بھیجتے ہیں اس قبر پہ جس کو ایک بار کلمہ پڑھ کے آپ دے دیں۔ کسی نے کلمہ پڑھ آپ کے عزیز کو آپ کو یاد آیا، محبوب یاد آیا، یا کسی قبرستان سے گزر رہے ہیں، ایک بار کلمہ پڑھ کے دے دیں، والدین ہے یا کوئی والدین بھی، اتنا بڑا اجر ہے کلمے کا۔ تو آپ اپنے ان بے زبانوں کو، کوئی مراد پانا چاہتے ہیں، کوئی مشکل پانا چاہتے ہیں، کوئی مسائل حل کروانا چاہتے ہیں، آپ ان بے زبانوں کو ہدیہ کریں اعمال کا، اور ان سے کہیں ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہماری یہ ضرورت، کیوں؟ ان میں گناہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کی دلیل دیتا ہوں، روایات ہے، صحیحین کی روایات ہے